کس کس طرح سے ہم نے ملک کو جوڑنے کی کوششیں کی، کس کس طرح سے ہم نے ملک کو جوڑنے کی کوششیں کی، اور کس کس طرح سے تم نے ملک کو توڑنے کی سازشیں کی۔ تم کالا کمل لکھو، ہم لال گلاب لکھیں گے، تم نفرت پھیلاؤ، ہم محبت کا پیغام دیں گے۔ یہ ایک سچائی ہے مسلمانوں کی۔ آج ملک کے اندر نوادہ میں کیا ہوا، ایک نوجوان کو، ادھیڑ عمر کے لوگوں، ایک آدمی کو 4-5 گنڈا، یہ پتہ نہیں ان کا دھرم کیا ہے، لاسٹ میں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس طرح کے لوگوں، لیکن یہ نفرت کا ماحول اگر بھارت میں پھیلا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ لیکن فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا، ملک میں کیا یہ گناہ ہے مسلمان ہونا؟ اگر گناہ ہے تو قسم پاک پروردگار کی یہ گناہ زندگی بھر ہم کریں گے، یعنی اگر یہ گناہ ہے کہ مسلمان ہونا تو اس گناہ پر زندگی بھر ہم عمل کریں گے۔ اور آپ آج سے 1450 سال پہلے چلے جائیے تو یہی گناہ تھا ان لوگوں کا جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا تم ایک خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو، لیکن کیا پیغام حضرت بلال نے دنیا کو دیا، حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتا ہے، قوت ملتا ہے۔ عہد عہد کہتے رہے، مار کھاتے رہے، پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینے پر رکھا گیا اور یہ برداشت آپ کرتے رہے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر یہ جاری رہا، عہد عہد یعنی اللہ ایک ہے۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جے شری رام بولو یا اور نعرے لگوا رہے ہیں، وہ اس بات کو کان کھول کر سن لے، ہم وہ قوم ہیں جو مصائب کی آندھیوں اور طوفانوں سے ٹکرا کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اور ہر طرح کی کوشش کریں گے۔ اور یہ میسج اور یہ پیغام حضرت بلال نے ساری دنیا کو دیا کہ دنیا والوں اور خصوصاً مسلمانوں یہ یاد رکھو، مصائب کی آندھیاں آئے، چاہے طوفان اٹھے، ہر حال میں تمہاری زبان پر یہ رہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے والی قوم ہم نہیں ہیں، ہزاروں بار یہ بات کہہ چکے ہیں۔ آج ایک ایسے آدمی کو 4-5 آدمی مل کر مارتے ہیں اور کہتے تم اپنا کپڑا کھول کر دکھاؤ، تم مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ یہ اختیار ان لوگوں کو کس نے دیا؟ میرا سیدھا سیدھا سوال سرکار سے ہے، کیا اسی طرح آپ سرکار چلائیں گے کہ ایک طبقے کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو آپ لگاتار ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتے رہیں گے؟ یاد رکھیے حالات بدلیں گے، اور جب حالات بدلیں گے تو پھر آپ کی سرکار بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو جب کرسی پر بٹھایا گیا، آپ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، برابری کیجئے، آپ ایک نظر سے سب کو دیکھیے، 2 نظر مت رکھیے کہ ایک میں کالا اور ایک میں اجلا، دونوں کو برابر دیکھیے۔ کتنے ہزاروں تقریریں ہو چکی ہے کہ ملک برباد ہو رہا ہے، ہندوستان کو گڈھے میں آپ نے ڈال دیا ہے۔ جب اس ملک کے اندر مسلمان سیف اور سلامت نہیں رہیں گے، کون رہے گا بتائیے مجھے؟ ہزاروں ایسے واقعات ہیں، ظالم ظلم کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، الٹا مسلمانوں کے اوپر الزام لگا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہی ہندوستان کی پرانی روایت ہے؟ اس پرانی روایت اور پرمپرا کو آپ ختم کر رہے ہیں، سرکار ختم کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو ہمارے عیسائی بھائی ہے، کرسچن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو، ملک کو کس رخ پہ لے جا رہا ہے سب کو پتا، کوئی نہیں بچے گا اگر ظلم کے خلاف ہم لوگ نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے ان لوگوں کو، ان سے مراد کون ہے آپ خود سمجھ رہے ہوں گے۔ کیا کیا غلط ہے آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اور سچ کیا ہے یہ بھی ضرور لکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔